شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم المصطفى محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر نساء العالمین اربعون: مریم بنت عمران، آسیہ بنت مزاحم، خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ناظرین محترم، آج کا ہمارا بیان مخصوص ہے سیرت حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے، اور موضوع گفتگو ہے امتیازات خدیجہ الکبریٰ. شہزادی خدیجہ کے کیا کیا امتیازات ہیں اور ان کی کیا کیا فضیلتیں ہیں. ناظرین محترم، خدیجہ الکبریٰ کائنات کی وہ عظیم خاتون ہے کہ پورا عالم اسلام آج اسی بی بی کی مرہون منت ہے. جتنے بھی مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں، اذانیں دے رہے ہیں، دین پر عمل کر رہے ہیں، یہ سب کچھ خدیجہ کی بدولت ہے. شہزادی کے امتیازات میں سے کچھ امتیاز یہ ہیں کہ پوری دنیا اپنے نسب پہ فخر کرتی ہے، پوری دنیا اپنے خاندان پہ فخر کرتی ہے. اگر آپ دنیا میں ایسی بیوی تلاش کرنا چاہیں کہ جو خاندان کے اعتبار سے سب سے بہتر ہے، تو وہ بی بی آپ کو خدیجہ الکبریٰ ملے گی. اس لیے کہ کائنات میں سب سے بڑا نسب، سب سے بڑا خاندان پیغمبر اکرم کا ہے. اس سے عزت دار، اس سے بہترین، اس سے افضل پوری دنیا میں کوئی خاندان نہیں ہے. اس لیے کہ سید الانبیاء کا خاندان ہے، سردار انبیاء کا خاندان ہے، تاجدار رسالت کے خاندان کا تذکرہ میں آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں. ان سے بڑا کسی نبی کا یا کسی مومن کا یا کسی انسان کا خاندان ممکن نہیں ہے. خود نبی نے فرمایا ایک حدیث میں، سب خاندان، ہر نسب ختم ہو جائے گا قیامت کے دن علاوہ میرے نسب. میرا نسب کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. آپ دیکھیں خدیجہ بالکل وہی خاندان جو نبی کا ہے، وہی خاندان جناب خدیجہ کا ہے. چوتھے جد میں جا کے جناب خدیجہ نبی کے خاندان سے مل جاتی ہیں. خدیجہ بنت خویلد، خویلد ابن اسد، اسد ابن عبد العزیٰ، عبد العزیٰ ابن قصی، اور یہی جد ہے رسول اسلام کے، اور یہی جد ہے جناب خدیجہ الکبریٰ کی. تو اس کا مطلب ہے شہزادی کی سب سے بڑی فضیلت، اس فضیلت میں دنیا کی کوئی خاتون ان کے برابر نہیں ہے، چاہے ازواج ہوں چاہے غیر ازواج ہوں. اور وہ ہے خاندانی شرف. جیسا خدیجہ کو ملا ایسا کائنات میں کسی اور بیوی کو نہیں ملا. دوسری فضیلت شہزادی کی ہے کہ نبی نے فرمایا، اور یہ حدیث علماء اہل سنت کی اکثر کتابوں میں موجود ہے. میں علامہ عبد البر کی الاستیاب سے یہ حدیث آپ کی خدمت میں نقل کر رہا ہوں. نبی نے فرمایا خیر نساء العالمین اربعون،
پوری دنیا میں 4 عورتیں سب سے بہتر ہیں. پوری دنیا میں حوا سے لے کے قیامت تک جتنی عورتیں پیدا ہوں گی ان میں سب سے بہتر 4 عورتیں ہیں. مریم، آسیہ، خدیجہ، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یعنی ایک عیسائیوں میں عورت ہے جس کا نام ہے مریم، ایک بنی اسرائیل میں ہے جس کا نام ہے آسیہ، اور ایک امت محمد میں صرف 2 عورتیں ہیں، ایک خدیجہ اور ایک زہرا. اگر خدیجہ پورے دین مسیحی کے اوپر اور پورے بنی اسرائیل کے اوپر، پورے یہودیوں کے اوپر یہ فخر کرنے لگے کہ یہودیوں میں بھی صرف ایک عورت بہتر ہے، عیسائیوں میں بھی صرف ایک عورت بہتر ہے، لیکن امت مصطفیٰ میں آپ کو دیکھیے ایک ہی گھر میں، میرے گھر میں 2 عورتیں ہیں، ایک میں ہوں، ایک میری بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے. تو اس فضیلت کا جواب نہ مریم کے پاس ہے نہ آسیہ کے پاس ہے. ناظرین محترم، یہ دوسری فضیلت ہے. خود پیغمبر فرما رہے ہیں کہ ان سے بہتر کوئی نہیں ہے. دوسری حدیث جس کو مسند احمد بن حنبل نے، علماء اہل سنت کے عالم دین نے نقل کیا، جو امام بھی ہیں، انہوں نے فرمایا، نبی نے فرمایا سیدات اہل الجنہ 40، جنت میں 4 عورتیں سردار ہوں گی. سردار وہی بنے گا جو سب سے بہتر ہو. یہ دنیا کی سرداری نہیں ہے کہ آپ کسی سے خوش ہو گئے، آپ نے کسی سے پیسہ لے لیا، آپ نے کسی سے رشوت لے لی اور آپ نے اسے سردار اور قائد بنا دیا. یہ جنت کی سرداری ہے. جنت میں جانے والے متقی، پرہیزگار، مومن ہوں گے، وہاں کوئی غلط آدمی تو جا ہی نہیں سکتا. تو جو تمام متقیوں میں سردار بننے کی صلاحیت رکھتی ہے وہ ازواج میں صرف ایک ہے، اور وہ ہے جناب خدیجہ الکبریٰ. تو جو دنیا میں، اور دنیا میں جب تھیں تب بھی زمانہ کہتا تھا، عرب کہتے تھے سیدۃ القریش، قریش کی سید و سردار. یعنی جس زمانے میں عورتوں پر اتنا ظلم ہوتا تھا، عورت کو ذلیل سمجھا جاتا تھا، حقیر سمجھا جاتا تھا، عورت کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، لڑکیوں کو دفنا دیا جاتا تھا، اس زمانے میں بھی خدیجہ کا خاندان اپنے خاندانی عورت کو اتنی عزت کی نظر سے دیکھ رہا تھا کہ اسے ملکۃ العرب کہہ کے پکار رہا تھا. اور ناظرین محترم، یہ جو مدد کرنے کا رواج ہے، یہ تیسری فضیلت میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں. مدد کرنا، لوگوں کی مشکل کشائی کرنا، لوگوں کی حاجت روائی کرنا. چونکہ رمضان المبارک ہے اور یہ تاریخ جناب خدیجہ الکبریٰ 10 رمضان المبارک، خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی وفات کی تاریخ ہے، ان سے مخصوص ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کس طرح یہ سرداری ایسے نہیں ملتی دنیا اور آخرت میں. سرداری کی وجہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. بڑی رحم دل تھی، مشکل کشا تھی، مشکل کشائی کیا کرتی تھی، حاجت روائی کیا کرتی تھی. اپنے گھر سے کبھی بھی کسی مسکین کو، یتیم کو خالی ہاتھ واپس نہیں کرتی تھی. یہ نہیں دیکھتی تھی مانگنے والا میرا دشمن ہے یا دوست، یہ نہیں دیکھتی تھی مانگنے والے کا مذہب کیا ہے. اسی طرح ناظرین محترم، ان حالات میں آپ کو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ آنے والے کا مذہب کیا ہے. جب بھیک دینا ہے، کسی کی مدد کرنی ہے تو انسانیت دیکھ کے کرنی ہے، مذہب دیکھ کے نہیں کرنی ہے. خدیجہ نے کبھی مذہب نہیں دیکھا، خدیجہ نے انسانیت دیکھی، انسانیت دیکھ کے مدد کرتی تھی. کوئی بھی خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا تھا. حد یہ ہے کہ جن عربوں کے یہاں، جن قبیلوں میں بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے کا رواج تھا اور باپ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفنانے کے لیے جایا کرتے تھے، تو خدیجہ الکبریٰ نے اپنے عاملوں کو معین کیا تھا کہ جہاں بھی تمہیں کوئی انسان اپنی بیٹی کو قتل کرتا ہوا دکھائی دے، فوراً اس کو چاہے کوئی چیز دے دینا یا زبردستی اس سے اس کی بچی کو چھیننا اور میرے پاس لانا. اور ان کے لیے ایک محل بنوایا تھا ان لڑکیوں کے لیے جس کا نام تھا دار المساکین، یعنی مساکین کا گھر. سب سے پہلے غریب عورتوں کے لیے، غریب لڑکیوں کے لیے جس بیوی نے ہاسٹل بنایا اس کا نام خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہے. لہذا ناظرین محترم، آج کے لیے یہی 3 فضیلتیں کافی ہیں. انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے
ہم 3 اور جناب خدیجہ کے امتیازات کے ساتھ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ آپ اس ماہ مبارک میں ایک سورہ فاتحہ جس کا بہت زیادہ ثواب اور اجر ہے، ایک سورہ فاتحہ تمام مومن و مومنات، تمام شیعہ حیدر کرار، تمام ایسے لوگ جن کا کوئی سورہ فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، اور اسی کے ساتھ اپنے مرحومین سید رضا علی ہاشم موسوی، آغا شبیر حسین، معصومہ بیگم، شادمہ فرحت کی روح کو ایصال فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔